یعنی پھل بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی اگاتا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی کوئی زیادتی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں نہیں رکھی، اور ایک بڑی عمدہ حیت اور کیفیت میں انہیں پیدا کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ تو بیج بوتے ہیں، لیکن بیج سے پودا نکلتا ہے، پودے سے پھر اس میں بیج لگتا ہے، پھر اس میں پھل لگتا ہے، اور پھل اللہ اپنے اندازے، موزون کے مطلب اپنے اندازے کے مطابق اس میں اگاتا ہے۔ یعنی کس اندازے میں اگانا ہے، کون سا میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے۔ ایک ہی درخت میں کبھی ایک جگہ توڑے تو میٹھا ہے تو دوسری جگہ کھٹا نکل آیا۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم کو ذخیرہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کیسے دیا تھا حکم؟ ہے نا، یعنی جڑوں سمیت، پودوں سمیت اس کو محفوظ کرے۔ کس لیے؟ دو حکمتیں بتائی تھی۔ کون کون سی حکمت تھی اس میں؟ ایک تو یہ کہ اناج صحیح رہے گا، اس میں اناج خراب نہیں ہوگا، یعنی گندم جب خوشیوں کے ساتھ رکھی جائے گی تو وہ خراب نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسے گندم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو کیا لگ جاتا ہے؟ کیڑا لگ جاتا ہے، تو سسری لگ جاتی ہے۔ تو گندم کو سیو کرنا ہو 2-3 سالوں کے لیے تو کیا کیا جائے گا؟ خوشوں سمیت، خوشے بھی ساتھ، وہ جو پودے جن پودوں کے اندر لگے ہو نا وہ پودے بھی ساتھ رکھیں گے۔ ایک تو انہوں نے یہ وجہ بتائی تھی کہ یہ صحیح رہے گی، دوسری وجہ کیا تھی؟ جانوروں کے کام بھی چارہ آ جائے گا، یہ جو پڑا ہوگا یہ جانوروں کے کام بھی آ جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کے لیے بھی روزی اللہ تعالیٰ نے اس میں فراہم کر دی، اور اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے ظاہر کر دے اور جتنا چاہے چھپا دے۔